نہیں یہ مجھے بھی سوال یہ کافی لوگ کر رہے تھے، میرا یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ لیگلی ان چیزوں پہ سوچیں، جب تک کوئی کسی کو دھمکاتا ہے، اگر دیکھیں میں اگر یہاں بیٹھ کے کسی کو دھمکاؤں نا، صرف خالی خولی دھمکاؤں، تو کوئی بھی مجھے اس دھمکی کے جواب میں غصے میں آ کے یا ڈر کے یا خوفزدہ ہو کے یا اس میری بلیک میلنگ سے ڈر کے وہ مجھے مار سکتا ہے، اور دیٹس اوکے، دیٹ کین، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس میں اس کے چانسز ہیں۔ لیکن جب معاملہ لیگل سطح پہ چلا جاتا ہے، جب معاملہ جو ہے ایک ملک کے ادارے میں چلا گیا ہے، جو سرکاری ادارہ ہے، پولیس ہے، یا وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے، اور ایک رپورٹ اس طرح منظر عام پہ آ گئی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں وہ چیزیں دنیا کی توجہ کھینچ چکی ہے، تو پھر اس انسان کو، اس وکٹم کو ہاتھ لگانا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب اس ٹائم اگر سپوز ندا یا فائزہ کو ویسے بھی کہیں سے کوئی نقصان ہوتا ہے، چاہے ان کی طرف سے نہ بھی ہو، تو ہر کسی کا جو ہے نا پہلا جو شک ہے وہ انہی کی طرف جائے گا۔ تو یہ ان کو اس وقت ندا اور فائزہ کی حفاظت کرنی پڑے گی، بجائے یہ کہ ندا اور فائزہ کی کے نقصان کا کسی بھی طرح سوچیں۔ ان کو کہیں باہر سے بھی نقصان ہوا تو وہ ان کے گلے پڑے گا، یہ جینون بات ہے، کیونکہ ان کا پہلا یہ جو شک ہے ہر کسی کا وہ یہی بنے گے، شک کا پہلے جو شک سب کا ہی انہی پہ آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو اس معاملے کو جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جو ان کے اوپر جو ہر طرح کا جو حفاظت ہے وہ ان کی بھی گارنٹی بن جاتی ہے، کہ ان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح سلامت رہیں، اور اس بات کا ان کو بھی پتہ ہے۔ اگر ان کو ذرا سی بھی آنچ آئی تو سب سے پہلے گردن انہی کی پھنسے گی اس وقت۔ وجیہہ یہ بہت اچھی آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی عورت بلا وجہ آ کر اتنی بڑی بات اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتی۔ عورت کا اس بات کا اعلان کرنا یا اس پہ شور مچانا، اس کے اوپر چیخنا چلانا رونا وغیرہ ہی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور یہ گواہوں شواہوں والی جو بات ہے وہ معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ اس پہ گروپوں میں کئی دفعہ ہم باقاعدہ بات چیت کرا چکے ہیں، ایڈلٹری اور ریپ میں فرق بھی بتا چکے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے بھی سارا کچھ ثابت کر چکے ہیں، اور یہ خواہ مخواہ بعد میں لے کے آ جاتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ اور میں تو جہاں تک جب بات چیت سنی ہے تو ندا بالکل ایک بہت شارپ اس کا ذہن ہے، اور ہر بات کی باریکی کو وہ پکڑ رہی ہے، اور ہر بات پہ بڑی باریکی سے سوال اٹھا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ شی از ویری انٹیلیجنٹ۔ یہ جو سوال یہ پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے کہ ریپ کا ثبوت دکھائیں، یہ جو کہتا ہے نا یہ نفسیات ہے۔ جب کوئی انسان کہتا ہے ریپ کا ثبوت دکھائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بذات خود ریپسٹ ہے پرسن، کیونکہ یہ ایک بڑا گھناؤنا سوال ہے کہ جب وہ انسان خود ریپسٹ کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے تبھی وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ اگر آپ ندا کی جگہ اپنی بچی کو رکھ کے یا خود کو رکھ کے سوچ لے، کوئی بھی مرد اگر بچیوں والا ہے اس بچی کی جگہ ایک لمحے کو اپنے بیٹی رکھ کے سوچ لے تو اس کا دماغ ویسے ہی جو ہے نا معاف ہو جائے گا اس کے الفاظ پہ، اس کو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے بعد، کیونکہ ایک عام عورت جو ہے کہیں پہ بھی آپ سوچیں اگر سیاسی مفادات ہوتے ہیں، بڑے لیول پہ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن اس معاشرے کی عورت جو ایک ایسے خاندان ایسے ماحول سے ہے جو مکمل مذہبی ہے، وہاں کی عورت اٹھ کے اتنی اوپنلی اپنا جو ہے ظلم کا آتی ہے، ایک پریشر کوکر کی طرح پھٹتی ہے، تو اس کے پیچھے کون سا پریشر ہے یہ سوچ کے دل دہل جاتا ہے۔ آخر اس کو اتنی بری طرح نگلیکٹ کیا گیا، اس کو اتنی بری طرح جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہوئی، اس سے رہا نہیں گیا، تو بلا آخر وہ پھٹ پڑی جس بھی عمر کے حصے میں پھٹی۔ تو یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم آگے سے وکٹم کو مزید وکٹمائز کریں اور بلیم گیم کھیلیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کے اندر ریپسٹ محفوظ ہیں، جو لوگ ذرا سی بات پہ تو خراج جماعت کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کرنے پہ تو تعزیرات کے لیٹر تھما دیتے ہیں،
آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، دوسروں کی شادیوں پہ جانے سے، غیر احمدی ڈانس کرنے سے تو اخراج ہو جاتے ہیں، غیر احمدیوں کے بچوں کے جنازوں میں شامل ہونے سے تو تعزیر اور اخراج ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں تو ریپسٹ آپ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پگڑی پہن کے اور وہ داڑھی رکھ کے آپ ان کو گلے لگاتے ہیں، وہاں کسی ریپسٹ کا آج تک اخراج نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا، کیونکہ ہمارے قلعے جو ہیں وہ ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اس طرح کے تمام جرائم کی۔ آپ کو بھی پتا ہے، ہر وہ انسان جو کہتا ہے کہ ریپ کا ثبوت کیا ہے، تو یہی پہچان ہے کہ وہ خود ریپسٹ ہے، وہ خود ریپسٹ کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، سمپل از دیٹ۔ دیکھیں، روبوٹک سماج 21ویں صدی میں چل نہیں پا رہا تو ہی یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے۔ یہ جو اس وقت صورتحال، یہ جو بھونچال آیا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے تو آیا ہے کہ وہ نہیں چل پا رہا نا، لیکن یہ پھر بھی گھسیٹ رہے ہیں، ریموٹ کو لگا رہے ہیں نا، مار مار کے وہ سرکولر بھیج بھیج کے کہ اب چپ کر جو، لیکن کیا چپ ہو گئے لوگ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، مخصوص طبقہ ضرور ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہے، لیکن میں آپ کو شرطیہ کہتی ہوں، وہ بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے، وہ اندر خانے وہ اپنے اپنے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان خبروں کے، بظاہر وہ چپ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے عقیدت مند بنے۔ جس طرح مجھے یاد ہے کہ شیخ کریم صاحب کی ویب سائٹ اب تو ان کی ہیک ہو گئی ہے، ایک زمانہ پہلے ہی، آج سے 30 برس پہلے جب ہم کینیڈا آئے تھے، میں نے ان کا نام سنا تھا کہ اس زمانے میں انہوں نے ویب سائٹ کھولی ہوئی تھی، میں ان کو نہیں جانتی تھی، لیکن جس بھی احمدی گھرانے میں جاتے تھے ان کو ان کا پتا تھا کیسے؟ مجھے یاد ہے کہ مجھے جب فرسٹ ٹائم پتا لگا تھا تو میں حیران تھی کہ وہ ہیں کون ہیں، اور بڑے زمانے بعد پتا لگا، جبکہ رب ان کا ہر گھر گھر جانتا تھا۔ حالانکہ شیخ کریم صاحب کی اینٹی احمدی ویب سائٹ ہے، ہر بندہ ان کو گالیاں دیتا تھا کہ وہ جماعت کے خلاف ہے، لیکن پڑھتے سبھی تھے۔ جماعت سختی سے مذمت کرتی تھی عورتوں کو، بچیوں کو، کہ ان کی ویب سائٹ پہ نہ جائیں، لڑکیوں کو منع تھی، لیکن خدام اور یہ جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے انصار، یہ باقاعدہ ان کے قاری تھے، تو ان کو پتا تھا، لیکن عورتوں کو منع تھی۔ یہ عورتوں کے ساتھ یہ حرکتیں ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور اسی لیے عورتوں کو دباتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، جبکہ ان کو بھی اندر سے پتا ہے، ان کے اندر کا چور ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اندر ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے، یہ ڈھٹائی ہے، ایگو اسے کہتے ہیں، عقیدت۔ اچھا آفاق، میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ چونکہ جماعت احمدیہ تبلیغ دین، تبلیغ اسلام کے کام کی دعوے دار ہے، تو تبلیغ دین کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتی ہیں، ان کا اپنا کردار جو ہے وہ بے داغ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سننے والے جب ان سے دین کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے اس الزام کا جواب دو، پہلے اس الزام کا جواب دو۔ تو اب جب ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور پیچھے تاریخ میں بھی بہت سے محفوظ ہیں، یعنی 100 سال میں ایسے ان گنت واقعات ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں، اب یہ ایک تازہ واقعہ ہوا ہے، تو ایسے واقعات سے جو داغ لگتے ہیں ان کو دھلنے میں کتنی مدت درکار ہوتی ہے۔ مجھے یہاں فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ تو آیا یہ جو داغ ہیں، چلو پچھلوں کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو لوگوں نے، دشمنوں نے کتابیں لکھی اور وہ تو سب جھوٹ ہے، وہ تو الزامات ہیں، وہ تو ختم نبوت والوں نے لگائے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ جو ایک بہت بڑا دھبا ہے، اس کو دھلنے کے لیے کتنی برساتیں چاہیے؟ جی بالکل زاہدہ، آپ کی بات درست ہے کہ اگرچہ لوگ ظاہر نہیں کر رہے لیکن جان تو سب کچھ گئے ہیں، لوگ حقیقت پہچان چکے ہیں، اور ان کا بھی ابھی سچ کچھ چھپانا کوئی معنی نہیں رکھتا، بساط الٹ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت بڑی بساط، یہ جو ہے نا بڑی۔ اب دیکھو، 2 برس سے میں مسلسل ملائیشیا کے مسائل پہ شور مچا رہی تھی، اور وہاں بھی یہی پرابلم تھے خواتین کے، خواتین وہاں بھی بے شمار خواتین تھیں جو اسی طرح عہدے داران کی جنسی وہ اس کا زیادتیوں کا شکار ہوئی تھیں، لیکن وہ عام عورتیں تھیں نا، میری اور آپ جیسی، ان کی اوقات ہی کیا ہے بھائی؟
वो तो पैदा ही इसीलिए हुई हैं आप लोगों को सर्विस देने के लिए। वो तो लौंडियां हैं ना आपकी, आप जब चाहो उनकी इज्जतें लूट लो। उनकी इज्जतों की औकात ही क्या है, उनकी कौन सुनता है। हम मिल के चाहे उन औरतों के लिए, मैं 2 साल से चीख रही थी और उल्टा जवाब में मेरी ताजीर मुझे पकड़ा दी इन्होंने कि तुम चुप करके बैठ जाओ, ये लो पकड़ो सजा अपनी और आराम से बैठ जाओ, उन औरतों की हमायत में बड़ी बनी फिर रही हो। आज जो निकली है औरत या बच्ची, वो अब इनके अपने खून की है, अपने खानदान की है। अब देखते हैं ताज़ीर किसको देते हैं ये। और ये बात बहुत बड़ी बसात इसलिए बनती है कि हम जो आम अकीदतमंद, हम तो कुत्तों की तरह है ना, इनकी हमें पाला ही इन्होंने इसलिए होता है कि जब भौंकेंगे तो ये हमें गोली मार देंगे ताज़ीर और खराज की। अब यहाँ पे गोलियों वाली बात नहीं रही ना, अब तो इनके अपने घर के अंदर ये जो आग लगी है वो अपने घर के अंदर है। यहाँ पे अब देखते हैं कि ये जो बाहर की औरतों की इज्जत जिनको नहीं थी ना, अब देखो जिनके नजर में अपनी औरतों की इज्जत नहीं है, अपनी बच्चियों की नहीं है, हम का कैब तक रोते हैं कि हमारी क्या इज्जत है इनके लिए। इनसे अंदाजा लगा लो। और फिर ओपनली भी आप देखो जिस तरह इनके अकीदतमंदों के जिस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरह की निगलेक्ट करते हुए उनके इतनी बेहिसी से जवाब आ रहे हैं, और जिस तरह इनकी फौज जो इन्होंने खड़ी की होती है अपने अकीदतमंदों की, जो हर बात को मैं ना मानू कर रहे होते हैं। आप कभी उनका तर्ज़े तखातुब देखो, इस कदर इंसल्टिंग होता है। जो अपनी मुकद्दस हस्तियों जिनकी कल तक पूजा करते थे, उनके आज आप जिल्लत पे उतरे हुए हैं। अब जरा एक लम्हे को सोचो कि उनके लिए हमारी, मेरी, आपकी क्या इज्जत होगी, टके की भी नहीं। ये है इनकी तरबियत का लेवल। ये जो कहते हैं ना कि औरतों को बड़ी हमने इज्जत दी, ये है वो इज्जत। आज आंखें खोलने की जरूरत है हर औरत को कि देखे ये है हमारी औकात इनके लिए। जिनकी अपनी मुकद्दस हस्तियों की बेटियां जिनकी पूजा करते थे, जिनको बीबियां कहते थे, जिनके तबर्रकात खाते थे, कल तक उनकी औकात नहीं आज रही इतनी बात कहने पे, उनकी हमारे क्या होगी। हम किस खेत की मूली उनके लिए। वजीहा जुमे का खुतबा तो जाहिर है जुमे को देना ही होता है। अब कोई जो भी वाक़या हुआ है, चाहे वो कितना भी क्रूशल क्यों ना हो, अब उसकी वजह से जुमे तो नहीं बंद हो जाएंगे ना। जी अर्शी, आपका सवाल जो है कि जो तबलीग दीन के लिए, देखें बात ये है कि दीन की तबलीग जो है ना, वो कभी ऐसे इंसान की फितरत के ऊपर काबू पाकर नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंधान जो तबलीग का जो मेयार है, वो जो खिलाफ फितरत जो असूलों पे कायम किया जाता है। जब आप कोई भी काम ऐसे करें जो आपकी जो जिबिल्लत है उसके खिलाफ है। देखिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप भूखे प्यासे रह के आप जो है ना 5-6 दिन आप ये काम कर लें, कैसे। चलो एक टाइम पीरियड होता है, आप इतनी देर भूखा रह सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद आपको खाना खाना ही खाना है, जो आपकी फितरत है ना, दिन के एक दफ़ा तो लेना ही है। आप कितनी की देर तक, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, जबिल्लत हैं, जिन पे खिलाफ फितरत ऐसी बंदिशें आयद की गई हैं और मुआशरे ने उनको ऐसे ताबू बना दिया है कि जो बहाव के लिए बनी हुई थी। उनके प्रॉपर तरीके बनाने, इन मुआशरे में राइज करने की ज़रूरत थी। शऊर डेवलप करना चाहिए था, लोगों में माइंड सेट ऐसा बनाना चाहिए था जो उन चीज़ों को समझ के अपने मुताबिक प्रॉपर फैसले करने की सलाहियत रखें, ना कि उनको सात पर्दों में छुपा दें उन चीज़ों को, और लोगों की तमाम तर तवज्जो जो है ना उन सात पर्दों के अंदर छुपी हुई चीज़ों की तरफ मरकूज होकर रह जाए, जो कि इंसान की फितरत में तजस्सुस है। जब आप जो चीज़ छुपा देते हैं, उनकी तमाम तर तवज्जो तो उस तरफ हो गई ना। उसने अपने तख्लीकी काम छोड़ के जो करने वाले थे, तमाम तवज्जो उस पर लग गई कि छुपाया क्या है। तो ये हमने जो खिलाफ फितरत असूल पैदा किए हैं मुआशरे ने, हमारे मुआशरे का कुल्ली ढांचा जो है वो सदियों से इंसान की मसख शुदा लाश पे कायम है। हमने इंसान की मसख शुदा जो नफ्सियात है उसकी लाश पे है, और उसमें यही चीज़ें शामिल हैं कि आपने अपने हकूक़ के साथ आपकी जितनी नफ्सियात है उसको कुचल दिया है। आपको जो चीज़ें आपके माइंड को ग्रो करने का सबब बनती हैं, आपको डेवलप होना चाहिए उन चीज़ों को देख के समझ के, हम लोगों ने उन पे पाबंदियां लगा दी। तो फिर क्या होता है कि जब आपके लिए जो वजूद होता है जिनसे मुखालिफ का, वो एक छिछड़े की मानद बन के रह जाता है कि उसने भूखे की तरह उसके ऊपर झपटना है, तकद्दुस गया भाड़ में।